अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। सूरत नबी का पार्ट नंबर 5। अरब का सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ था, एक अहाता था, भीतर कुछ कमरे बने हुए थे। इनकी छत इतनी नीचे थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ घर के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़कर स्वागत के लिए आई। वे आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आपने कुछ न बोला, सीधे एक कमरे में चली गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जब पीछे पीछे पहुंची तो उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर बोझ महसूस कर रहे हो? आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा ने तुरंत कंबल ओढ़ा दिया। उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर बड़ी फ़िक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी क्या हुआ। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेट रहे थे। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात मालूम करने की हिम्मत न हो सकी। थोड़ी देर बाद आप उठे और बैठे। हज़रत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा, आज एक अजीब बात हुई। हज़रत खदीजा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा और पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था, एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए ज़ाहिर हुआ। मैं बेइख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने पकड़कर खींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर ज़ोर से खींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मी रब्बी कल लज़ी खलकर, यानी पढ़ रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान के गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है। वे जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वे जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम ना थी। मैं डर गया, बेशक चला गया। खदीजा, ये अजीब बात नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा ना करेगा, क्योंकि अब आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों पे पूरे खर्च करते हैं। आप में वे तमाम खूबियाँ हैं जो औरों में नहीं पाई जाती है। आप मेहमान नवाज है और हक बात और नेक बातों की कहने की वजह से अगर किसी पर मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए, सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हजूर, मेरे साथ वर्का बिन नौफल के कान तक चल सकते? आपने पूछा, किस लिए? हज़रत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम वे बता देगा कि क्या बात है और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं। वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और अंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दुरंदज थे। ईसाई मज़हब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई वहम वाक़या होता था उनसे मशवरा किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हज़रत खदीजा ने कहा, हजूर, मुझे आपको देखकर चिंता हो गई। बेहतर तो ये है कि इसी वक्त तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों वर्का के मकान पर पहुँचे। वर्का से मुलाकात होने पर हज़रत खदीजा ने ये पूरा वाक़या बताया जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया। बयान करना शुरू किया। वर्का बड़े गौर से और तवज्जो से सुनते रहे। जब हज़रत खदीजा सब कुछ सुना चुकी थी तो वर्का ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये वही नामूसे अकबर है जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा इस बात को और खोलिए। वर्का ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, तुमको खुदा ने नबूवत के लिए चुन लिया है। तुम आखिरी पैगंबर होगे। तुम वे पैगंबर हो जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजील में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खुदा मेरे ज़रिए से नया मज़हब फैलाएगा? वर्का ने जवाब दिया, आप इब्राहिम मज़हब के अलमदार होगे। एक काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जब तक आप इस्लाम की तबलीग करें, जब आपको आपकी कौम वतन से निकाले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा, मेरी कौम क्या मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उस कौम ने दुश्मनी का बर्ताव किया।
آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا مگر وہ شخص کون تھا جس نے مجھے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل علیہ السلام، وہ نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں؟ ورقہ نے جواب دیا بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا؟ آپ نے کہا اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا اب آپ پر کتاب نازل ہوگی، جو کچھ نازل ہوئی مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان ہو گئے، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں بیٹے اور ورقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجور کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے، چونکہ ابرص نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگے جو آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہر عرب کے لیے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف پیدا ہو گئے۔ ہر آدمی آپ کو غصے بھرے نظروں سے دیکھنے لگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف سیتو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا۔ بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، غضب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف نہ دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے ہوئے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ مکے سے 3 میل دور پہاڑ سوکھے تھے، کوئی پیڑ نہ تھا نہ پودا تھا، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ 2.25 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اس چٹان کی وجہ سے غار کے بھیتر نہ دھوپ پہنچتی تھی نہ وہاں گرم ہوا پہنچتی تھی۔ اس غار کا نام غار ہیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اس غار میں رہے۔ جب سیتو اور کھجور ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر سیتو اور کھجور لے کر چلے گئے۔ کچھ دن پھر تنہا رہے، پھر جب سیتو ختم ہو گئے تو واپس مکہ آ گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے، وہی شخص آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو جکڑ کر بھیجا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو روک کر کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول اور میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا فرشتہ جبرائیل؟ ہاں فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں آپ خدا کے رسول ہو، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا، خدا کی یہی مصلحت ہے، جبرائیل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ آج پھر کوئی بات ہوئی۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اوڑھا دیا۔ ابھی آپ لیٹے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں جلال بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک کی گندگی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے۔ آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا، حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھی، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کو اٹھتے دیکھا تو کہے بیٹی میرے سرتاج کیا بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولی ورقہ نے سچ کہا تھا کہ آپ پر خدا کا پیغام نازل ہوگا، آپ اللہ کے رسول ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خدیجہ مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکم کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن میں جانتا ہوں
کہ خدا حکم دے گا اور میں کسی طرح اس کو پورا کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا ہے، لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوجتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا اعزاز اور سارا عرب دشمن ہو جائیں گا۔ میں تنہا کس کو اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، پیارے نبی بولے، مگر کچھ بھی ہو خدیجہ میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ حضرت خدیجہ بولی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہتے تھے وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرس نے مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل اس پر بڑا اثر ہوا، اس لیے وہ جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگوں صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا۔ آپ کام میں لگ گئی۔ انشاءاللہ اس سیریز کا اگلا حصہ اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا۔